بیوی مس ورلڈ ہی کیوں نہ ہو، حسن کی ملکہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے حسن کا کوئی جواب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا چہرہ دیکھو گے تو نفس خوش ہوگا، اور ماں کا چہرہ دیکھو گے تو آمنہ کا لال خوش ہوگا۔ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ملے گا، ماں کے چہرے کا رنگ جیسا ہو۔ حضرات اب سوچو، جب ماں کے چہرے کے دیدار میں یہ عالم ہے، نبی کے جمال کے دیدار کا عالم ہے۔ محبت جو بیوی سے لوگ کرتے ہیں، بہت ماحول بدل گیا، سمجھ گئے؟ اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اکثر لڑکے سب تباہ ہے، وہ کہے گی اٹھو تو اٹھے گا، بیٹھو تو بیٹھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور فون پہ مت بچے، کبھی کبھی تو کہہ دیتا ہے ہلو تم میری جان، مت پوچھے، بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اتنا سبز باغ دکھلائے گا، بولے گا تم گھبراتی کیوں ہو، میں زندہ ہوں۔ تو تم زندہ ہو تو کیا کرو گے؟ نہیں میں زندہ ہوں، تم ناراض مت ہو، بول آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں۔ نہیں بیٹا، آم کے پیڑ پہ چڑھ نہیں پا رہا، آم کے پیڑ پہ کہیں ذرا چڑھ جائے، اس میں بولے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ آسمان پہ کیسے جائے گا، تارا توڑے گا، بتلائیے۔ یہ خوش رکھنے کے الفاظ نہیں سمجھے، تاکہ وہ سمجھ جائے میرا شوہر بہت محبت کرتا ہے۔ واہ، اس بات کہے گا میری جان، میری جان۔ آج جب جھگڑا ہوتا ہے دھان کی طرح اس کو پیس دیتا ہے، مارتا ہے دماغ چڑھتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ ابھی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کہتا ہے میری جان، نہیں سمجھے؟ چلتا رہتا ہے۔ اچھا میاں بیوی جب جھگڑا ایسا، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے شادی شدہ، ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک مولانا صاحب ہی کیوں نہ ہو، ہوا ہے، ہوا ہے۔ پیر صاحب کیوں نہ ہو جناب، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن فرق ہے، فرق ہے۔ عالم علماء اگر جھگڑا ہو جائے زوجین کے درمیان تو گھر خراب نہیں ہوتا، اور یہ ان پڑھ لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں تو گھر نہیں نسل خراب ہوتی ہے، طلاق دے دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا دوست، اگر کبھی اس طرح کی رنجش ہو جائے درمیان زوجین کے تو کسی اور کو آئیڈیل مت بناؤ، مولا کائنات کو بناؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات کے درمیان بات پڑ گئی، رنجش ہو گئی، مولا کائنات وہاں سے نکل گئے، مسجد میں۔ ہمیں جھگڑا ہوتا تو پارک میں جاتے ہیں، دوست کے درمیان جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، حضرات مسجد میں چلے گئے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ جہاں کہیں قرار نہیں ملتا ہے وہ خدا کے گھر میں قرار مل جاتا ہے۔ میرے بھائی، جھگڑا کس کو نہیں ہوتا، لیکن لائف خراب مت کرو، کسی کی زندگی کی برباد مت کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں زیادہ بدمعاش رہے تو چاٹو شادی کر لو۔ اگر کسی کی بیوی زیادہ بدمعاش ہو اور ہمیشہ پریشان کرے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے نسخے آپ کے پاس ہوں گے، میں بتا دے رہا ہوں۔ اگر وہ ٹھیک سے آپ کی بات نہیں مانے تو کہہ دیجیے دیکھ زیادہ کچھ کرو گی، ایک شادی آپ کر لو گا، آدھی ٹھنڈی ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ شروع میں تو کہہ دی کر لو کر لو، بعد میں اس کو ہوش آئے گا، بولا نہیں جو کہیے گا مجھ سے ناراضی ہے، چونکہ وہ سب پر کو قبول کرے گی نہیں۔ دیکھ میں نے کہا تھا نا، تو اس طرح اپنا چلاتے رہیے۔ محبت میں لوگ کہتے ہیں بیوی کو میری جان، اب ماں کو نہیں کہا، ابھی نہیں، جبکہ ماں سے زیادہ کسی نے پیار ہی نہیں کیا، ماں سے زیادہ کسی نے پیار نہیں کیا، اللہ نے اسے ذات بنایا ہی نہیں۔ بے لوث جو محبت کرتی ہے وہ فقط ماں ہے، جو اپنے محبت کا کبھی صلہ نہ مانگے وہ ماں ہے، جو کبھی احسان نہ جتائے وہ ماں ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی رضا میں نبی کی خوشی، ماں سمجھ، ماں باپ کا حق جب تک آپ زندہ ہے تب بھی ہے، ماں باپ انتقال کر جائے تب بھی ان کا حق آپ کے اوپر ہے۔ حضرات، ماں باپ جن کے حیات سے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لوگ کہتے ہیں بیوی کو میری جان،
بہت پاور ہے اس میں. جا کے ایک مرتبہ کل کہیے گا، کل اپنی بیوی پہ ایک مرتبہ کہیے گا ہائے میری جان، دسترخوان بدل جائے گا نا. اتنی جوش میں آ جائے گی محبت میں، روٹی ہٹا دے گی، پراٹھا سادہ چاول ہٹائے گی، بریانی بولے گی اتنے دن کے بعد آپ بولے میرا دل باغ ہو گیا، گارڈن ہو گیا. اتنی خوش ہو جائے گی اور خدمت بھی اسٹارٹ کر دے گی، پاؤں بھی دبائے گی، محنت بھی کرے گی، کیونکہ بہت دن کے بعد آپ بولے. یاد رکھنا دوست، ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں میری جان میری جان میری جان، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کبھی رشتہ دار کو نہیں کہا میری جان، ان کو نہیں کہا میری جان. نبی کی یاد نے ستایا تو اظہار عشق کا جب اظہار کیا تب فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازی دوا اٹھائے. ایسے اعلیٰ حضرت نہیں بنے ہیں جنہوں نے نبی کی محبت کو اپنی جان کہا ہے، انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ذرا اللہ کے بولے سبحان اللہ. مائک والا ساؤنڈ کم کر دیا ہے کیا؟ چلا گیا؟ اچھا ہاں اس وقت ہم بول لیتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو، رہنے دو. اگر ہاں تم نہیں بھی رہو گے تو بھی جلسہ ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. یہ تو مائک سے اس طرح سہولت ہو جاتی ہے کہ آواز چلی جاتی ہے. کیا چاہیے کہ یہ مائک نہیں رہے گا کہ محفل نہیں ہوگی؟ ارے بڑا جلسہ نہیں ہوگا، ملاد کی محفل تو ہوگی انشاءاللہ. تو پھر اس سے سہولت مل جاتی ہے. تو حضرات محبت رسول کا دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں، دلیل ہے. محبت رسول کا مفہوم دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کس کو کہتے ہیں. صحیح محبت رسول کس کو کہتے ہیں وہ نبی کے اصحاب بتائیں گے، نبی کے چاروں یار بتائیں گے، حضرت خبیب بتائیں گے. حضرت سمیہ سے پوچھئے جنہوں نے بتا دیا جان ہے نبی کے لیے، مال ہے نبی کے لیے، حیات ہے نبی کے لیے، اٹھنا بیٹھنا نبی کے لیے، ہم جیتے ہیں نبی کے لیے، مریں گے نبی کے لیے. محبت رسول. اور ہم لوگ کوئی اور دوسرا کہتا تو کچھ اور بات تھی. ہم لوگوں نے نبی سے محبت نہیں کیا، من موجی. یہ مسلمان ہے من موجی مسلمان، جو من مایا وہی کر لیا، جو دل مایا وہی کر لیا. یہاں تک کہ پیشاب کرتا ہے دوسرے کے طریقے پہ، کھانا کھاتا ہے دوسرے کے طریقے پہ، کپڑا پہنتا ہے دوسرے کے طریقے پہ، یعنی ہر کام الٹا. جیسے نبی نے فرمایا کوئی کام نہیں ہے. داڑھی بھی کٹا لیا، مونچھ بھی کٹا لیا، پاجامہ کو اوپر سے چڑھا دیا، نیچے کھسکا دیا، نیچے سے اوپر کیا، اوپر سے نیچے کیا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنا گھٹیا کپڑا پہننا ہے لڑکا صاحب، اتنا کمینہ سا پہنتا ہے. توبہ کیجیے. ہم کو تو اس وقت لگتا ہے کہ گرم پانی ساتھ میں رکھے اور ایسا اگر کوئی سین آئے تو ڈال دے. اتنا کمینہ پینٹ پہنتا ہے، کھڑا رہے گا تو ذرا غنیمت ہے. آج جھوٹ ادھر کھلا غیر آدمی ننگے رہے کو اس سے کیا لینا. مسلمان ہے ایسا کپڑا پہنتا ہے. توبہ توبہ. گرم پانی وہیں پہ ڈال دینا ہے، بس بھول جائے گا پینٹ پہننا ہے. ایسا یہ اسلامی طریقہ ہے. مطلب افسوس ہوتا ہے بال ایسا ایسا کاٹتا ہے مسلمان کا بچہ. مسلمان چور بھی فیل، چور سے بھی بھیانک اسٹائل مارتا ہے، سمجھ گئے؟ ایسا ایسا ڈیزائن مارتا ہے کہ اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے کون؟ پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، بغیر پانی کے اکثر مسلمان پیشاب کرتے ہیں. اکثر مسلمان بغیر پانی کے. استنجا لگا کھول دیا، کھڑے کھڑا کھول دیا، چین کھولا، سمجھ گئے؟ کھڑا کھڑا. اچھا افسوس تو یہ ہے کہ پیشاب کرتا رہے گا، بات بھی کرتا رہے گا. کھڑا کھڑا ادھر ایک ہاتھ لگا دیا، اس کے بعد ہاں ادھر پیشاب بھی کر رہا، ہلو ہلو بات بھی کر رہا. ہمیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، نبی کے طریقے کو اپنا لو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیے گا، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیے گا. سنیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، کچھ بھی گڑبڑ ہوگا کیا؟ ہونے دیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ ہونے دیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ جلسہ تو ہوتا ہی رہے گا. سنیے پچھم، اچھا ادھر میں قبلہ پچھم ہے، پچھم کی طرف قبلہ ہے، کعبہ شریف ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا.
مسئلہ سنیے. لوگ کہتے ہیں جلسہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ پچھم اور پورب کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، حرام حرام حرام. نہ پچھم کی طرف منہ ہو بغیر پانی کے کبھی پیشاب نہ کیجئے. نہیں سمجھے؟ بغیر پانی کے یعنی ہر وقت پاک رہیے، ہر وقت پاک رہیے. محبت رسول، محبت رسول کیا ہے؟ ہو سکے آپ پوچھئے گا کہ حضرت محبت تو محبت رسول ہے کیا؟ تو میں ایک حدیث سے پاک سنا دوں گا، لیکن فری میں نہیں سناؤں گا. محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو پتہ نہیں چلا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں وہی بتا رہا ہوں. محبت رسول سرکار فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی نبی کے سنتوں سے محبت کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہی ہے محبت رسول. کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، ان کی ہر ادا سے پیار ہے. ٹھیک ہے؟ ایک استنجا کی بات آئی تھی تو بات رکھیے گا. اور پیشاب پخانہ کرنے کے وقت کوئی بات نہ کرے، کبھی نہیں. جتنا ضروری رہے اس کو پہلے کہہ دے یو آر سائلنٹ، میں استنجا کروں، پہلے روک دے بات. سر کھلا ہوا نہ رکھے، سر کھلا ہوا نہ رکھے، سر پہ کوئی کپڑا رکھے یا ٹوپی رکھے. لیکن افسوس مسلمان 1 لاکھ کا موبائل لے رہا، 10,000 20,000 کا موبائل، لیکن ٹوپی نہیں رکھتا. ساتھ 25 روپے کی ٹوپی نہیں رکھتا. اب تو لوگ ڈر سے بھی نہیں پہن رہے، کہاں چینج کوئی چھوٹا کر دیا. ہم کو لگتا ہے کچھ لوگ داڑھی ڈر کے مارے نہیں رکھتے کہ کہیں دیکھے گا مسلمان مار نہ دے. واہ واہ، اتنا ہی خوف تھا تو مسلمان کیوں ہوئے. یہ علماء کرام پورے سند کے ساتھ چلتے ہیں، پورے سرٹیفکیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ارے بھائی مسلمان ہو مسلمان، یہ یاد رکھیے گا جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب موت نہیں رہے گی تو کوئی مار نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمارا حامی ہے، ہمارا ناصر ہے. نبی کی سنتوں سے محبت کریں. استنجا والا میں نے بتا دیا، اس کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب